اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں شاد رہیں آباد رہیں، خدا آپ سب کا حامی ناصر اور مددگار ہو۔ یہ بہترین مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ذی الحج کے مہینے میں دو بڑی عیدیں بھی ہماری ہیں، ایک 18 ذی الحج یوم غدیر اور ایک مباہلہ ہے، اور ایک 19 کو بی بی کی رخصتی کا دن ہے۔ یہ مسلسل خوشیوں بھرے دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور یہ یوم غدیر وہ دن ہے کہ جس دن مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، تو بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی عید ہے۔ اور روایات کہتی ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ اگر اس دن کسی مومن کو کھانا کھلایا جائے، خوش دلی سے آپ کسی مومن کو کھانا کھلائیں، تو ایسے ہے جیسے آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو کھانا کھلایا، یا صرف آپ نے کسی مومن سے ہاتھ ملایا تو ایسا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے آپ نے مصافحہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے، یہ اس دن نیا لباس پہنے، بچوں کو عیدی دیں یا ایک دوسرے کو عیدی دیں، تحفے طوائف دیں، جو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی عید اور بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کہ وہ دن ہے کہ رسول خدا آخری حج کے موقع پر جب آ رہے تھے، اور اس وقت 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، تو جب آپ ایک خاص مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے رسول خدا سے کہا کہ خدا نے چاہتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہاں آپ ٹھہر جائیں، اور جو پیغام آپ پہ نازل ہو چکا اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب یہ دیکھیے، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جو پیغام رسول تک آیا ہو، رسول نے اسے روک لیا ہو اور اسے لوگوں تک نہ پہنچایا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام نازل ہوا ہے رسول خدا پر، وہ اللہ چاہتا تھا کہ کوئی خاص مقام ہوگا جہاں پر اس پیغام کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے لیے اہتمام یہ کیا گیا کہ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے ساتھ رسول خدا اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، تو جب جبرائیل امین نے کہا تو رسول خدا نے اشارہ کیا تمام حاجیوں کو، اور رسول نے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور تمام حاجیوں نے کہا کہ کیونکہ گرمی تھی شدید، سب آئے تھے ابھی حج کر کے، تازہ تازہ بال بھی اترے ہوئے تھے، تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی گرمی کے موسم میں اس میدان میں ہم یہاں پہ گرمی میں بیٹھے۔ رسول خدا نے کہا کہ ہاں، یہاں پر ایک پیغام ہے جو میں نے تم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ انتظار کرو، وہ جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے قافلے سے، وہ جب سب آ جائیں، اور جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پیغام ہے جو میں نے تم تک پہنچانا ہے۔ اب جب تمام حاجی وہاں پر میدان خم میں جمع ہو گئے تو رسول خدا پر آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن، الیوم اکملت لکم دینکم، جب میں نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمام نعمتوں کو تمام کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت جو تھی، جو آخری نعمت بھی تھی، وہ بھی عطا کر دی۔ اور وہ نعمت کون سی تھی، وہ کون سا اہتمام تھا؟ یعنی یہ ایک اتنا خاص عمل تھا کہ جب رسول خدا نے اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانا تھا، تو خدا نے بڑا اہتمام کروایا، خدا نے وہاں پر ایک الگ قسم کا نظام کیا، ورنہ خدا چاہتا تو جب واپس آتے رسول خدا مکہ تو تب بھی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، خدا نے چاہا کہ وہیں گرمی میں بھرے میدان میں تھی شدت کی، لیکن خدا چاہتا تھا کہ وہیں پہ یہ میسج پہنچایا جائے۔ رسول خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پہنچاؤں، تو آج ممبر بنایا جائے۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں ممبر نہیں ہے، ممبر کیسے بنائیں؟ تو رسول نے کہا، اب یہ دیکھیے، جو رسول خدا کہہ رہے ہیں ممبر کا، جب میں کہتی ہوں کہ تخت بلقیس آ سکتا ہے پلک جھپکتے میں سلمان کے لیے، حضرت سلمان کے لیے، تو کیوں نہیں ہمارے رسول خدا چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن نہیں، رسول نے چاہا کہ کوئی ایک نیا کام ہو، تاکہ لوگوں کو جب بھی غدیر یاد آئے، وہ نیا پیغام یاد آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ پلانوں کا ممبر بنا کے رسول نے کیا کیا تھا۔ رسول خدا نے کہا کہ جتنوں کی سواریوں پہ پالان ہیں ان سب کو اتارو اور انہیں جوڑ کر ایک ممبر بناؤ۔ تو تمام سواریوں پہ سے پالان اتارے گئے، ممبر کو بنایا گیا۔ جب ممبر بن گیا، پروردگار عالم کا جو میسج تھا، جو پیغام تھا، جو نازل ہو چکا تھا، رسول خدا اس پالانوں کے ممبر پہ کھڑے ہوئے،
اور رسول خدا نے ایک طویل خطبہ دیا، لوگوں کو بتایا کہ میں نے کیا کیا کیا۔ پھر رسول نے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا تو پھر سنو کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے مولا علی کو اپنے آگے کیا اور علی کو بلند کیا اور کہا کہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، آج سے اس کا علی مولا ہے۔ اور رسول خدا یہ بتانا چاہتے تھے، مولا علی کو آگے بلا کر، مولا علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر، کیونکہ جو قریب تھے وہ تو اعلان سن رہے تھے، وہ تو آواز رسالت سن رہے تھے، لیکن جو پیچھے تک کھڑے تھے، رسول نے اس لیے دونوں عمل کر کے دکھایا۔ رسول زبان سے بھی بول کے بتایا، رسول نے ہاتھوں سے اٹھا کے بھی بتایا، کیونکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت دور تھے، ہمیں آپ کی آواز نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا۔ تو اسی لیے رسول نے کہا کہ میں زبان سے بھی بتاؤں گا اور ہاتھوں سے عمل کر کے بھی بتاؤں گا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر میری آواز نہیں پہنچی تو میرا عمل تو دیکھا ہوگا کہ میں نے علی کو ہاتھوں پہ کیوں اٹھایا۔ علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ آج سے جس کا میں مولا، میں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہ کہہ کے میرے مولا نے، اور پھر مولا علی کو اس لیے بھی اپنے آگے کھڑا کیا تھا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر سورج جا رہا ہے تو چاند کی روشنی چمکنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس دن پھر اللہ نے بتایا کہ کافر مایوس ہو گئے، وہ جو سوچتے تھے کہ جب تک محمد بیچ میں ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، لیکن جب محمد چلے جائیں گے تو ہم اپنے دین پہ پلٹ جائیں گے، ہم دوبارہ سے کافر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس دن کہ آج کافر مایوس ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ رسالت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ رسالت اگر چلی جائے گی تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، بلکہ رسول خدا اس دن وہ روشنی دے کر گئے ہیں، وہ ولایت دے کر گئے ہیں، وہ امامت عطا کر کے گئے ہیں، کہ رسول نے کہا کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میں اپنے جیسے 12 جانشین دنیا کو دے کر جا رہا ہوں، اور ان سب کے ساتھ رہنا تو یہ تمہاری کامیابیاں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے وہ دن بہترین دن ہے 18 ذی الحجہ کا، کہ جس دن ہمیں خدا نے جو نعمت ولایت عطا کی ہے، اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دن کو اس طرح منا سکیں، ہم اس دن میں خوشیاں منا سکیں، کیونکہ وہ دن ہے کہ جب آپ نئے کپڑے لباس پہنیں، آپ خوشیاں منائیں، آپ اپنے دوسرے کو عیدی دیں، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اپنے گھروں میں اچھے کھانے کا اہتمام کریں۔ وہ بہترین دن ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا، ایک بہترین عید ہے ہمارے پاس کہ پروردگار عالم نے وہ عید عطا کی ہے۔ تو خدایا ہم سب کو اس عید کے صدقے میں، 18 ذی الحجہ کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلتے، اور مولا جو بیمار ہے، مولا پروردگار خصوصاً ایک بچہ ہے چھوٹا حسن 6-7 دن کا بچہ ہے، آپ سب بھی دعا کیجیے کہ مولا اسے صحت اور زندگی دیں پروردگار، اور جو بیمار ہے مولا کل مریضوں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو رزق و روزی کی طرف سے پریشان ہے مولا 18 ذی الحجہ کے دن کا واسطہ مولا کل کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، جو اپنے بڑے گھر چاہتے ہیں مولا اس عید غدیر کی خوشیوں کے صدقے میں مولا سب کو پروردگار اپنے اپنے بڑے گھر عطا فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مولا ہم محرم میں داخل ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور